صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ آج ہے 12 محرم الحرام، منگل کا دن۔ تو آج کے دن کی یہ سب سے قیمتی اور سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ کہتے ہیں جو شخص یہ تسبیح آج کے دن پڑھ لیتا ہے، غیبی مدد اس کو ملتی ہے اور غیب کے خزانے اس بندے کو مل جاتے ہیں۔ تمام حاجتیں اس بندے کی آج پوری ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ تسبیح صرف اور صرف آپ نے 12 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور یہ 12 مرتبہ آج پڑھنا، کیونکہ عادات کے مطابق جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ فوری طور پر اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ اس کی برکت اور طاقت اتنی ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ اکسیر کا درجہ رکھتے ہیں اور جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ اس کا اثر ملتا ہے۔ اس لیے اگر ابھی تک آپ ماہ محرم الحرام کے 12 دن گزار چکے ہیں، یعنی 11 دن آپ کے گزر چکے، آپ برکتیں نہیں حاصل کر سکے، آپ اللہ کی رحمتیں نہیں حاصل کر سکے، آپ ابھی تک اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ سے قبول نہیں کروا سکے، تو پھر آج اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کریں کہ دنیا کے سارے غم، دنیا کی ساری فکریں، جادو، بندش، اولاد کا مسئلہ، روزگار کا مسئلہ، اپنے گھر کاروبار کا مسئلہ آج منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں حل ہو جاتا ہے، کیونکہ آج ہے منگل کا دن، آج ہے 12 محرم الحرام منگل کے دن۔ تو یہ آج کے دن کا بڑا خاص اور بڑا قیمتی اور سب سے پاورفل عمل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سب سے طاقتور عمل ہے۔ جس نے یہ عمل نہیں کیا، سمجھ لو اس نے کچھ نہیں کیا، اس نے اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس لیے جو لوگ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، رب کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آج اس عمل کو اس طرح کر کے دیکھیں، اس کی تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں، تمام مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ہر غم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر دکھ اور مصیبت جان چھوڑ جاتی ہے۔ بے اولاد بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، بے روزگار بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، جن کے پاس اپنا گھر، اپنا مکان، اپنی چھت نہیں ہے، وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آج جو شخص یہ عمل کرتا جائے گا، اس کا مقدر سنورتا جائے گا، اس کی قسمت بدلتی جائے گی، اس کے حالات بدلتے جائیں گے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی آسان لفظوں میں یہ عمل سمجھانے لگا ہوں کہ سب سے پہلے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، صرف اتنا سا کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ لینا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف اپنا مقصد ذہن میں رکھنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ کے پھر یہ عمل شروع کر دیں۔ یہ عمل کرتے کرتے یعنی آپ کی مشکلیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ میں نے اس عمل سے وہ برکتیں حاصل کی ہیں۔ میں نے اس کلمے کی برکت سے، جو چند منٹوں کا ایک عمل ہے، جو چند منٹوں کی تسبیح ہے، اور وہ بھی جو 1 منٹ کے اندر انسان کے حالات بدل جائیں، 1 منٹ کے اندر انسان کی جو ہے وہ قسمت بدل جائے، 1 منٹ کے اندر جو انسان کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں، تو دوستو اس سے بڑھ کر اور اس سے بڑا طاقتور عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تیسرا کلمہ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، یہ مقدر کو بدل سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح پڑھ لینا، ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا، کسی نے پوچھا بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں، تو یعنی کہ وہ انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے گا تو پھر پار کروں گا، یعنی جب مکمل دریا جو ہے وہ یہ بہہ جائے گا نا تو پھر میں اس کو پار کروں گا۔ اس آدمی نے کہا کیسی بات کرتے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تم تو کبھی دریا پار نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، پھر داڑھی رکھوں گا، پھر حج کروں گا، خدمت کروں گا، جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے بھی پار جانے کا راستہ بنانا ہے، اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ زندگی ختم ہو جائے گی اگر آپ اسی طرح کہیں گے کل نہیں کروں گا، آج نہیں کروں گا، کل کر لوں گا، آج یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کبھی کر لوں گا، پھر کر لوں گا، تو اسی طرح پھر آپ کے حالات نہیں بدلتے، قسمتیں نہیں اس طرح بدلتی، مقدر نہیں بدلتے۔ سب کام چھوڑ دیں، آج
سب کام چھوڑ کر صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھ لیں، اس لیے کہ اس بابے کی اس بات کی طرح کہ زندگی کے کام اور ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے 70,000 یہ 7 لاکھ افراد بغیر حساب و کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ راوی کو عدد میں کسی ایک کا شک ہے، اس لیے دوسرے کو نسبت کی وجہ سے بہم تھا کہ یہاں تک کہ ان کا پہلا قیادت کرنے والا آخری شخص جنت میں داخل ہو جائے گا کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کو ذکر اس طرح کیا، حضور فرماتے میری امت کے 70,000 افراد کا گروہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا جن کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ حضرت عکاشہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی اون کی چادر بلند کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے گا کہ وہ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان کو ان میں شامل فرما دے۔ پھر ایک انسانی شخص کھڑا ہوا عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا مجھے بھی شامل فرما دے۔ آقا علیہ السلام نے عکاشہ تجھ پر سبقت لے گیا کہ مجھے بھی اس میں شامل فرما دے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب وہ آپ پر سبقت لے جا چکا ہے۔ اس لیے دوستو اس عمل کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی جلدی کر لیں تاکہ اللہ آپ کی بھی اس عمل کی برکت سے بخشش فرما دے اور تمہیں کل قیامت کے دن بغیر حساب کے اللہ اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں داخل فرما دے۔ اس لیے دوستو یہ بڑے پیارے لمحات ہیں، یہ بڑا پیارا موقع ہے، اس سے غنیمت سمجھے، اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس عمل کے ذریعے جو لا علاج بیماریاں ہیں، جو لا علاج ایسی چیزیں ہیں کہ حاجتیں ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی ممکن نہیں ہے، وہ سب کچھ آج تمہارے لیے ممکن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ عمل انتہائی آسان بھی ہے، بڑا مجرب بھی ہے، طاقتور بھی ہے اور یہ ہے بھی مختصر، اس لیے اس کو جیسے کوئی کرے گا اسی طرح اس رب کی رحمتیں سمیٹے گا۔ اب دوستو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، درود ابراہیم پڑھ سکتے ہیں، دوسرا درود پاک یاد ہے تو آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک آپ اول آخر 12 مرتبہ پڑھیں گے کیونکہ آج ہے 12 محرم الحرام کا دن، تو آج آپ صرف اور صرف 12 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی یعنی درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ درود پاک نہیں یاد تو اس کے بعد کوئی دوسرا درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی جو درود پاک آپ کو یاد ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ تو آپ اس درود پاک کو پڑھ کر اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ آغاز کریں گے اس عمل کا، یعنی آپ نے اب آغاز کرنا اس طرح درود پاک پڑھنے کے بعد دیکھیں یہ جو تیسرے کلمہ ہے نا، یعنی جس کے اندر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے اعمال جمع ہیں، بہت سارے اعمال جب ہیں۔ دیکھیں سبحان اللہ یہ ایک الگ عمل ہے، الحمدللہ یہ ایک الگ وظیفہ ہے، اللہ اکبر یہ ایک الگ وظیفہ ہے جس کو تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر کلمے کے اندر لا حول ولا قوت یہ بھی الفاظ موجود ہیں، ایک مرتبہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، یہ گھبراہٹ کے وقت ہتھیار ہے، قیامت کے روز یہ کلمہ شر اور فتنہ پڑھنے والے کو محفوظ کر لے گا، دنیا میں ہر قسم کے شر اور فتنے سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ کلمہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنا آسان کلمہ ہے اور لوگ سمجھتے ہیں اس کلمے کی کیا طاقت ہو سکتی ہے۔ اس کلمے کے ساتھ آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم صورت بھی پڑھنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال بھی کرنا ہے۔ کہتے ہیں یہ عمل کرنے کے بعد رزق بندے کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، بندے کو اب رزق کے دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، رزق خود چل کر اس کے دروازے تک آتا ہے، اس لیے اس کی ساری مشکلیں حل ہوتی ہیں، ہر پریشانی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کلمے کو پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے
والے کو احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے فرشتے پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور جس بندے کے لیے آج فرشتے بخشش کی دعا کریں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اس لیے اللہ کے فرشتوں سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو پھر آج اس عمل کو اس ترغیب کے ساتھ کریں جیسے میں سمجھا رہا ہوں۔ اب شروع سے لے کر میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی، جو باتیں بتائی ہیں، آپ نے سب سے پہلی چیز کہ اس عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے، اور جب تک عمل مکمل نہیں ہو جائے گا آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے۔ بس یہ چند ایک باتیں ہیں جس پر آپ عمل کر لیں اور کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ عمل آپ آج پورے دن میں جس وقت چاہیں، ابھی فجر کی نماز ہو چکی ہے، فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، کیونکہ یہ عمل کرتے ہی آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میری تمام حاجتیں پوری ہو رہی ہیں اور اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ کیونکہ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے بندے کو احد پہاڑ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، پڑھنے سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، گناہوں سے دوری اختیار کر لیتا ہے بندہ، گناہوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، اور اس کے پڑھنے سے عرش کا سایہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور اس لیے یہ کلمہ ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے سے یعنی زمین آسمان نیکیوں سے بھر جاتی ہے، غم بندے کے دور ہوتے ہیں، مسائل ختم ہوتے ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں۔ اس کو صرف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 100 کی تعداد آپ نے پڑھنی ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے اس ترتیب۔ دیکھیے اس کے اندر ہر چیز موجود ہے نا، یہ تسبیحات بھی ہے، اس کے اندر تحلیل بھی ہے، اس کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ہے۔ تو یہ صحت کے لیے بھی بہترین عمل ہے، یعنی تندرستی کے لیے، تکلیفوں کو ختم کرنے کے لیے، بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، رزق کو کشادہ کرنے کے لیے، بندش ختم کرنے کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں جو بھی کام شروع کرتا ہوں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، شادی کے لیے ہم کوئی رشتہ ڈھونڈتے ہیں، بندش یا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، دیگر جتنے ہم مسائل جو کام شروع کرتے ہیں تمام مسائل کے اندر کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور آ کر جنم لے لیتی ہے۔ تو اس لیے یہ تمام پریشانیوں کا حل یہ کلمہ شریف ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کو آپ نے جو تعداد بتائی ہے اس کے برابر جو درود پاک پہلے بتایا اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، کیونکہ اس سے گھر کے اندر جتنے مسائل ہوتے ہیں، اولاد کے جتنے مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری فکریں ختم ہو جاتی ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہوتی ہے، اور گھر میں اگر لڑائی جھگڑا ہے تو اللہ تعالیٰ گھر کے اندر یہ تمام لڑائی جھگڑوں اور فتنے فساد کو بھی ختم فرما دیتا ہے، اور گھر میں امن اور سکون آتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، اسی طرح کسی کے یہاں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ویزا نہیں لگ رہا، دیگر چھوٹے بڑے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ اپنی رحمت کے ذریعے حل فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے پاک ہے اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق یا قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بس یہ جب ہم یہ اس طرح، اب دیکھیں اس کے اندر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں، یہ اتنا مبارک کلمہ ہے کہ اس کی یقین جانے میں نے خود اس کی اتنی برکتیں دیکھی ہیں، اگر میں لفظوں میں بیان کروں تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں نے اس کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ میں نے اس کی یہ برکت بھی دیکھی ہے کہ جب اس کلمہ شریف کو پڑھا جاتا ہے نا تو اللہ کا فضل ایسے برستا ہے جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے۔ تو یار اتنی کمال کی چیز کے بعد بھی اگر بندہ اس کی برکتیں نہ حاصل کر پائے اور اس کی برکت نہ حاصل کر سکے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی بد نصیبی ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو پڑھنے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا اعمال میں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری موت اس حال میں ہے کہ تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، تو اللہ کے ذکر سے تمہاری زبان تر ہو، اور ہمیں تو اپنی زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، تو اس لیے یہ ہماری زندگی جو ہے یہ موت کی امانت ہے، تو ہم اس کلمہ کو آج اس طرح اس کا ورد کریں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، اور قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو بھی جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا کہ احد پہاڑ جتنا ثواب، زمین آسمان اس عمل کی برکت سے ثواب سے بھر جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے باوجود اگر ہم اس عمل کو نہ کر پائے تو پھر ہم خود اندازہ کر لیجئے گا، کیونکہ یہ آج کا دن بڑا اہم اور بڑا قیمتی دن ہے،
اور یہ اس کے اندر دیکھیں تحمید، تکبیر، تحلیل، تکبیر، اللہ اکبر بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کہتا ہے نا، پکارتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس بندے نے مجھے بڑا کہا ہے تو میں اس کو دنیا کے اندر بڑا کر دوں گا۔ اور اگر آپ بڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، دیگر تمام مسائل کے اعتبار سے، تو آپ دوستو اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، اللہ تمہیں اس مقام پر پہنچا دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کسی دشمن کے حملے سے تو درپیش ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ جہنم کی آگ سے حفاظت کا انتظام کرو۔ اس کے لیے یہ الفاظ موجود ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ کلمات قیامت کے دن آگے بڑھنے والے کلمات ہیں، یعنی یہ کلمات سفارش کریں گے، آگے بڑھائیں گے اور پڑھنے والے کو جنت کی طرف بڑھاتے ہیں، پیچھے رہنے والے ہیں، سفارش کریں گے، نجات دلانے والے ہیں، یہی باقیات ہیں۔ اس لیے اس کے بارے میں مختلف قرآن مجید کے یعنی اس کے اندر مختلف یعنی کہ احادیث مبارکہ میں جو ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور اس کی مختلف اس کے اندر وہ سب سے بہترین ذکر بھی ہے نا، لا الہ الا اللہ، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کہ 100 حج کرنے کی مانند ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مجاہدوں کے گھوڑوں پر سوار کیا، یعنی ایسا اس کو یعنی وہ 100 غزوات لڑنے والے غازی کی طرح ہے۔ اور جو اس کو پڑھتا ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کا در ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے اندر بڑی کمال کی چیزیں ہیں، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا جائے گا۔ اب اس کے بعد آپ نے دوستو سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو تعداد بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ کوئی انسان اپنے اوپر پریشانیوں اور مشکل سے انکار نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی غم نہیں آیا، مجھے کبھی پریشانی نہیں آئی، کیونکہ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو بعض خواتین اپنے شوہروں کی وجہ سے، خامدوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، یعنی ان کا مال ہوتا ہے لٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا تھا کہاں چلا گیا۔ بعض لوگوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اس کا غم ان کو ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم اور پریشانیوں سے مجھے فوری نجات ملے، تو فوری نجات کے لیے پھر آج یہ عمل آپ نے مکمل سمجھ کر اول سے لے کر آخر تک، کیونکہ اس کی ہر بات، ہر حصہ، ہر جز قیمتی ہے، تو مکمل سمجھ کر اس عمل کو کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کا بخت جگا دے، آپ کا مقدر جگا دے، آپ کی تقدیر بدل جائے اور آپ کی قسمت سنور جائے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ جب عمل کریں گے، انشاءاللہ ذہن میں اپنی حاجت رکھنی ہے، اپنے تصور رکھنا ہے، اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، بار بار اپنا خیال بھٹکنے نہیں دینا۔ بعض لوگ اعمال وظائف پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ذہن شیطانی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی کن چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، تو کوشش کرنی آج ان تمام چیزوں سے بچ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرتے ہی تمہارا مقدر خود سنورتا ہوا تمہیں نظر آئے گا۔ تو اب دوستو اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ، جو ترتیب میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یعنی ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پریشانیاں تمہاری سمجھے ختم ہوگی اور حاجتیں تمہاری سمجھے پوری ہوگی، کیونکہ یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا کہ تمہارے اس عمل کے ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ بس یہ عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پکا عہد کر لیں، یا اللہ میں آج کے بعد کبھی کسی بھی ایسے کام کو نہیں کروں گا جو تجھے پسند نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کروں گا جو تجھے پسند ہے۔ تو میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ اس کی برکت سے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو جو خود
یعنی کہ سورۃ شورى کے اندر اللہ فرماتا ہے تم تک جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں نا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، اور بہت سی باتوں کو اللہ فرماتا ہے کہ میں معاف کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھیں گے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے، اللہ پاک ہر مصیبت کو ختم فرما دے گا۔ اس کو آپ نے دوستو کہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ گھر کے حالات بدل جاتے ہیں اور بدلتے دیکھیں جے، خالی جیبیں بھر جاتی ہیں، ایمان کی دولت اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ نیک سیرت اولاد بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پختہ یقین رکھیں انشاءاللہ یہ سارے فائدے آج آپ کو ضرور ضرور نصیب ہوں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے غنا مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کے مسائل رزق کے ہوتے ہیں، ورنہ تو یہ عمل آپ کی جس مقصد کے لیے بھی کرتے ہیں کامیابی ہی ملتی ہے، لیکن خاص کر جن کو رزق کے مسائل ہیں، دولت کے، شادی کے مسائل ہیں اور کاروبار کے، جاب کے مسائل ہیں، وہ لوگ اس عمل کو ضرور مکمل دیکھ کر سمجھ کر کریں۔ آج ہی اللہ ان کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، کیونکہ اب جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح آئیں گے۔ اب تمہیں رزق کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، رزق خود چل کر تمہارے گھر آئے گا۔ جو اللہ نے تمہاری مقدر میں لکھ دیا ہے انشاءاللہ دن بہ دن تمہارے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، برکتیں ملتی جائیں گی۔ بس عمل آج کر لیں اور اس کی برکتیں انشاءاللہ آج ہی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ دیکھیں اتنا تیز کوئی اتنا زیادہ اثر اور اتنی تیزی کے ساتھ اثر دکھانے والے اعمال بہت کم ہوتے ہیں، اور ان اعمال میں سے یہ ایک عمل ہے جو آپ کی تمام حاجتیں ایک ہی دن کے اندر اللہ کی بارگاہ سے پوری کروا دیتا ہے۔ یہ اعمال ہوتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کہ اس کی کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو اب جو اس میں مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا مطلب ہے بے پرواہ، بے پرواہ، یعنی اللہ پاک کی ذات بڑی غنی ذات ہے۔ عام طور پر غنی کا ہم مطلب کیا لیتے ہیں کہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہوں کہ کسی کا دست نگر اور محتاج نہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہونے کی بنا پر اس کا مالک ہے، ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں، اس بنا پر وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، مخلوق سے اسے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں سے ہر ایک سے بے نیاز ہے، بلکہ ہر مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اس لحاظ سے وہ بڑا ہی غنی ہے، ہر مانگنے والے کا سوال سنتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق عطا بھی کرتا ہے۔ اس لیے بھی غنی ہے کہ وہ جو اپنے جود و کرم اور فضل میں سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے دوستو یہ ترقی دکان کے لیے، ترقی کاروبار کے لیے، آمدن کم ہے، گزارا نہیں ہو رہا، تو بس آپ نے آج یہ اس میں مبارک صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے، 11 بار پڑھنا ہے اس میں مبارک کو۔ اب یہ 3 چیزیں میں نے اب تک آپ کو بتا دی ہیں، یہ تیسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ 3 کام آج کے دن آپ نے کرنے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو کام آپ کریں گے وہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح آرزو کریں گے، اس طرح التجا کریں گے، یہ 4 کام آج آپ کر لیں، آپ کی زندگی میں وہ آسانیاں پیدا ہوں گی، وہ آپ کی زندگی میں انعامات آپ کو ملیں گے جس کا آپ نے تصور نہیں کیا۔ اب یہ اس میں مبارک جس کا میں نے تذکرہ کیا یہ کامیابی کی کنجی ہے، یہ رزق کی کنجی ہے، یہ حاجات کو پورا کرنے اور دعاؤں کی قبولیت کی کنجی ہے۔ اس لیے اس کو پڑھیں گے اللہ کے فضل کے دروازے کھل جائیں گے، بے پناہ دولت آئے گی اور ساری عمر اس کی برکت سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ تو یہ اس میں مبارک ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس کو استعداد میں پڑھنا ہے، پھر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جتنی بار ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی، انشاءاللہ ہر دعا آج قبول ہو جائے گی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، کومنٹ میں نام لکھیں جو آپ کے لیے انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔